بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2300 ہے اور آج سورۃ التکویر کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 22 تا 25، 22 to 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان الرجيم صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وما صاحبکم، اور نہیں ہیں تمہارے ساتھی، بمجنون، دیوانے، وَلَقَدْ رَآهُ، اور البتہ تحقیق اس نے دیکھا ہے اس کو، بالافق المبین، کھلے کنارے میں، وما ہوا، اور وہ نہیں ہیں، علی الغیب، غیب پر، بضنین، بخیل، وما ہوا، اور وہ نہیں ہیں، بقول شیطان الرجیم، مردود شیطان کا قول۔ ترجمہ یوں ہے، اور اے مکے والو، تمہارے ساتھ رہنے والے یہ صاحب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دیوانے نہیں ہیں، اور یہ بالکل سچی بات ہے کہ انہوں نے اس فرشتے کو کھلے ہوئے افق پر دیکھا ہے، اور وہ غیب کی باتوں کے بارے میں بخیل نہیں ہے، اور نہ یہ قرآن کسی مردود شیطان کی بنائی ہوئی کوئی بات ہے۔ ان 4 آیتوں میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے مکے والو، تمہارے ساتھ رہنے والے یہ پیغمبر مجنون یا دیوانے نہیں ہیں۔ دوسری بات، یہ بالکل سچی بات ہے کہ انہوں نے اس فرشتے کو کھلے ہوئے افق پر دیکھا۔ تیسری بات، وہ پیغمبر غیب کی باتوں کو بیان کرنے میں بخیل بھی نہیں ہے۔ چوتھی بات، یہ قرآن کسی مردود شیطان کی بنائی ہوئی کوئی بات بھی نہیں۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جسے ایک معزز اور امین فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے پاس سے انبیاء تک پہنچانے کا کام کیا، اور پھر اس فرشتے کی مختلف صفات بھی بیان کر دی گئی، تاکہ کافروں کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے پیغمبروں تک اس کلام کے آنے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی یا رد و بدل نہیں ہوا۔ ان آیتوں میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین کو اللہ کا کلام سنانے لگے اور اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچانے لگے، تو یہ لوگ آپ علیہ السلام ہی کو مجنون اور دیوانہ کہنے لگے، اس لیے کہ اس کلام میں جنت و جہنم، قیامت و آخرت اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے والے جیسے مضامین بیان کیے گئے، چونکہ یہ باتیں ان کے نزدیک محال بلکہ ناممکن ہیں، اور انہوں نے ایسی باتیں پہلی بار سنی تھیں، اس لیے وہ لوگ آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ مجنون وغیرہ کہنے لگے۔ اسی کی تردید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل فرمایا، وما صاحبکم بمجنون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر بتا دیا کہ جس پیغمبر کو ہم نے اے مکے والو تمہاری طرف بھیجا ہے، تمہیں یہ بات جان لینا چاہیے کہ اس نبی کی باتیں سن کر انہیں تم مجنون اور دیوانہ کہتے ہو، ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 184 میں بھی یہ بات بتائی گئی کہ ایسا ہرگز نہیں، اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، بھلا کیا ان لوگوں نے سوچا نہیں کہ یہ صاحب جن سے ان لوگوں کا پالا پڑا ہے ان میں جنون کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ انصاف سے اگر سوچو تو تمہیں اس حقیقت کا پتہ چل جائے گا کہ تمہارے اس ساتھی میں جنون کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔
سورہ सबा में भी एक बात बताई गई, बल्कि वो तो हमारे इस पैगाम के जरिए तुम्हें आगाह करने वाले हैं, जो हमने एक मुअज़्ज़ज़ और बड़े ही ताकतवर फरिश्ते के जरिए उन तक पहुंचाया है. और फरिश्ते को उस पैगंबर ने भी कई मरतबा देखा है, अपनी असली हालत पर भी और दीगर सूरतों में भी. चुनांचे असली सूरत में भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस फरिश्ते को, जिब्रील अमीन को, कई मरतबा देखा है. ऐसा ही एक मरतबा आपने उन्हें आसमान के किनारे मशरिक की जानिब देखा है, और इसी फरिश्ते से आपने ये अल्लाह ताला का पैगाम हासिल किया है. और जो अल्लाह ताला का पैगाम आपने हासिल किया है, उस पैगाम को उम्मत तक पहुंचाने में भी ये पैगंबर बुखल से काम नहीं लेते, बल्कि जो कुछ आपने हासिल किया वो उम्मत तक पहुंचा देते हैं, और उन्होंने पहुंचा भी दिया. लिहाजा इसमें किसी किस्म का कोई शक मत करना, ये अल्लाह ताला ही का कलाम है, शैतान मरदूद का नहीं है. लिहाजा इस पर अमल करो और उन सारे अहकामात को बजा लाओ जो उस कलाम इलाही में तुमसे बयान किए गए. अल्लाह तबारक व तआला हक़ाइक़ को समझने की तौफीक अता फरमाए. आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. डेली दर्स कुरान को सब्सक्राइब कीजिए, अपने तासुरात और मशवरे इरसाल कीजिए, और अपने मुताल्लिकीन का ग्रुप बनाकर इन्हें रोजाना दर्स कुरान भेजिए और अजर व सवाब पाइए. जज़ाकुमुल्लाहु खैर.